نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله وأصحابك يا سيدي يا حبيبنا يا رسول الله. حمد باری تعالی اور درود لامحدود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس کے بعد خطیب اہل سنت علامہ محمد حسین رضوی حضرت علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروق شاہ مجددی، حضرت علامہ محمد نوید اقبال مجددی اور میزبان محفل جناب صوفی میر محمد ارشد مجددی اور مقتدر اراکین انتظامیہ جامعہ مسجد سردار شاہ والی اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں. اور معزز اراکین ادارہ تنظیم الاسلام صدیق اکبر یونٹ گجرانوالہ، آج کا یہ حسین و جمیل مختصر مگر جامع ایمانی روحانی پروگرام ایک تبلیغی اور تربیتی پروگرام ہے. ادارہ تنظیم الاسلام صدیق اکبر یونٹ کے زیر اہتمام یہ سلسلہ آج اس جامعہ مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر اپنے شہر میں اور اس کے بعد مضافات میں جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم اور تبلیغ سے
عامت الناس اہل سنت والجماعت کو روشناس کرایا جائے۔ خصوصاً موجودہ حالات میں جو ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال موجود ہے، اس ساری خرابی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اس لیے ہم علماء کرام کی خدمت میں بھی اور دانشور حضرات کی خدمت میں بھی، اہل قلم حضرات کی خدمت میں بھی یہ درخواست عرض کرتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کی نازک صورتحال کو سمجھیں اور جس اصل تبلیغ کی قوم کو ضرورت ہے اس تبلیغ کا حق ادا کریں۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کے لیے یہ درس قرآن کا سلسلہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں مجھے مدعو کیا گیا، جس موضوع پر اظہار خیال کے لیے بلایا گیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شان قرآن کی روشنی میں۔ ماشاءاللہ اس علاقے کے اور اس مسجد کے اندر آپ درس قرآن، حدیث اور تبلیغ کا سلسلہ سنتے رہتے ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد صاحب چشتی موجود ہیں، ان کے مواعظ حسنہ سے آپ سکون قلب و نظر کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ میں صرف اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ اگر آپ حضرات نے حضرت علامہ محمد عبد الجلیل صاحب رضوی دامت برکات ملاریہ میں تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ علماء اہل سنت اور خطباء اہل سنت یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ اہل سنت پر قائم رکھے۔ آمدن برسر مطلب ارشاد باری تعالی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن پاک کی سورہ زمر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، والذی، وہ ہستی اور وہ ذات اور وہ شخصیت جاء بالصدق، جو ذات تشریف لائی صدق کے ساتھ، سچائی لے کر تشریف لانے والی ذات، و صدق بہی، اور وہ ذات جس نے صدق کے ساتھ تشریف لانے والے کی تصدیق فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولئک هم المتقون، وہی متقی حضرات ہیں۔
ذکر بظاہر دو کا ہے، متقون صیغہ جمع کا ہے، کیونکہ صدق کے ساتھ تشریف لانے والے اور اس کی تصدیق فرمانے والے، اس کے متبعین سارے مراد ہیں، لیکن تصدیق فرمانے والوں میں اولاً بالذات جو شخصیت اولاً مقصود ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق کے ساتھ تشریف لائی۔ تفسیر ابن عباس، تفسیر در منصور اور دیگر متعدد تفاسیر میں اس کی تفسیر یوں کی گئی، والذی جاء بالصدق وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق کے ساتھ تشریف لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وصدق بہ، اور آپ کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے مقدم جو ہیں ہوا ابو بکر و اصحابہ، پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے دیگر ساتھی اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اولئک ھم المتقون، وہ سارے متقی ہیں۔ اس آیت میں تقوی کا لفظ سب کے لیے اکٹھا بولا گیا۔ جو صدق کے ساتھ تشریف لایا وہ بھی، جس نے صدق والے کی تصدیق کی وہ بھی، متقون ہیں۔ لفظ تقوی کا اطلاق، اسی لفظ تقوی کا اطلاق حضور کی ذات پر ہوا، اسی متقون کے اطلاق میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں اور دیگر اصحاب بھی شامل ہیں۔ ثابت ہوا کہ اللہ کی نظر میں تقوی کے جس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کی نیابت میں اور آپ کی وراثت کے طور پر اس مقام میں تقوی سے صدیق اکبر بھی فیض پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ساری امت سے بڑا متقی حضرت صدیق اکبر کو قرار دیا۔ اتقا، سب سے بڑا متقی۔ قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تمہارے درمیان سب سے بڑا بزرگ، سب سے زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ معلوم ہوا فضیلت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو جتنا متقی وہ اتنا افضل۔ فضیلت رنگ میں نہیں، نسل میں نہیں، برادری میں نہیں، دولت میں نہیں، اقتدار میں نہیں، فضیلت تقوی میں ہے۔ جو جتنا متقی ہے وہ اتنا ہی افضل والا ہے۔ چونکہ صدیق اکبر اس امت میں اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی آپ ہیں،
لہذا سب سے زیادہ فضیلت امت کے اندر آپ کو حاصل ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. حضرات گرامی، یہ درس ہے، درس اس کو درس کی صورت میں ہی سننے کی کوشش کریں تاکہ کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ حضرات کے ذہن نشین ہو جائیں. اولئک هم المتقون، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے اس مقام پر فائز ہیں جو تقوی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو تقوی کا مقام دیا ہے، اس تقوی مصطفیٰ کے بعد حضور کی نیابت اور وراثت میں سب سے اعلیٰ مقام تقوی کا جو امت کے لیے منتخب ہوا وہ ابو بکر کا سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً بالذات اور پھر صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ اجمعین متقی فرما کر ان کے دلوں کی کیفیت ایمانی کا اعلان کر دیا. کیونکہ جہاں تقوی ہوتا ہے وہاں نفاق نہیں ہوتا، جہاں نفاق ہوتا ہے وہاں تقوی نہیں ہوتا. اللہ نے گواہی دے دی کہ نبی کے صحابہ کے تقوی کا میں گواہ ہوں اور صدیق کے تقوی کا میں گواہ ہوں. حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، ایک روایت کے مطابق حضور نے نام رکھا تھا. آپ کا نام ہے عبداللہ. آپ کی کنیت ہے ابو بکر. آپ کا لقب ہے عتیق اور صدیق. کنیت ابو بکر، لقب عتیق اور صدیق اور نام عبداللہ. آپ کو صدیق اور عتیق کا لقب دینے کی وجہ وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. ایک دن حضور مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز تھے، صحابہ کا اجتماع تھا. سامنے سے حضرت ابو بکر تشریف لائے. حضور نے فرمایا من ارادا ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا عتیق من النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر میرے صحابہ تم نے اس دنیا میں کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھنا. ھذا عتیق من النار، یہ آگ سے آزاد ہے. عتیق کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے حسین و جمیل اور ایک معنی ہے آزاد. آپ حسین و جمیل بھی تھے اور زبان رسالت کے فرمان کے مطابق دوزخ سے آزاد بھی. اور یہ بھی آپ کو یاد ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. وہ 10 صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر پکار کے کہا فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی. ان کو کہتے ہیں 10 مبشرہ. وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے. بلکہ یہاں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے، مزید ذوق ایمان پیدا ہو. سارے نیک لوگ، نیک عمل کرنے والے جنتی ہیں. جنتی ہیں کیا مطلب؟ عالم جنتی ہیں، حافظ جنتی ہیں، ولی جنتی ہیں، صالح جنتی ہیں، اچھے عمل کرنے والے جنتی ہیں. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے. جب قیامت قائم ہوگی، اعمال تولے جائیں گے، جنتی اور دوزخی کا فیصلہ وہاں ہوگا، تو پھر نیک لوگ جنت میں پھر جائیں گے، کافر اور بدبخت یا گناہگار دوزخ میں جائیں گے. باقی سارے نیک لوگ جو جنتی ہیں وہ قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے. قبر کے اندر جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں ملتی ہیں نیکوں کو. قبر کے اندر حدیث کے مطابق جنت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے مومن کے لیے، اور اس کی قبر جو جنت کا باغ بن جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہتی ہیں. لیکن بعین ہی جنت میں داخلہ یہ قیامت کے بعد ہوگا. جتنے نیک ہیں وہ جنتی ہیں، یعنی قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے. اور صدیق اکبر ایسے جنتی ہیں جو آپ بھی جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس وقت بھی جنت میں ہے. بڑی مزے کی بات ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شیخین کا مقام کیا ہے. شیخین امت کے ان 2 بزرگوں کو کہا جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیخین. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شیخین کو امت میں افضل مانتے ہیں. فضیلت الشیخین یہ اہل سنت کی پہچان ہے. تو یہ دونوں بزرگ ہیں شیخین صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا کہ ان دونوں بزرگوں کا مقام کیا ہے، تو زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب جواب دیا. آپ نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ان کا مقام کیا ہے، روزے کا دروازہ کھول کے اندر دیکھ لو ان کا مقام کیا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ یہ بات بتانے کی نہیں، پڑھنے پڑھانے کی نہیں، فرمایا روزے کا دروازہ کھول کے دیکھ لو صدیق اور فاروق کا مقام کیا ہے، کیا مقام، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ایک جملہ میں مزید عرض کرتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو اپنے ذوق کی بات بھی کر کہ مقام صدیق کیا ہے، تو ایک چھوٹی سی بات ہے، سوچتے آپ رہنا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اہل بیت کا جو چھٹا امام ہے ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد ہیں۔ ہم حنفی ہیں نا، ہم حنفی ہیں۔ حنفیوں کی جو فقہ ہے نا، فقہ حنفی جس کو کہتے ہیں، یہی اہل بیت کی فقہ ہے۔ فقہ جعفریہ نام کی کوئی شے کائنات میں موجود نہیں۔ یہ ہواؤں میں تیر پھینکنے والی بات ہے، فقہ جعفریہ کوئی شے ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر دین اور فقہ اور حدیث اور قرآن کا علم حاصل نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال شاگردی کی ہے امام جعفر صادق کی، اور 6 ماہ شاگردی کی ہے امام جعفر صادق کے والد ماجد حضرت سیدنا امام محمد باقر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو فقہ ہے وہ اہل بیت سے آئی ہے۔ بات کو سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں؟ ہم جو سنی حنفی ہیں، فقہ کا جو علم ہمیں ملا ہے امام اعظم سے، امام اعظم کو اہل بیت سے ملا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام جعفر صادق کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ وہ ہمارے امام کے بھی استاد اور امام ہیں، اور اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام پوچھتے ہو تو سن لو، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم کی بیٹی کا نام ہے ام فروہ، ام فروہ کے بیٹے کا نام ہے جعفر صادق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام جعفر صادق اہل بیت کے چھٹے امام جو ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر ان کے پڑنانا ہیں۔ کیا بات کیا بات، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان میں کوئی دوری نہیں، اہل بیت میں صحابہ میں کوئی دوری نہیں، یہ باہم شیر و شکر ہے۔ ان کے اندر جسمانی رشتہ داریاں بھی ہیں اور روحانی رشتے بھی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے والدانی ابو بکر مرتین، مجھے حضرت صدیق اکبر نے 2 بار جنم دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، ایک بار تو ام فروہ کی نسبت سے اور ایک بار
وہ جنم جو روحانی جنم لیا ہے، یعنی صدیق اکبر کا باطنی فیض بھی مجھے ملا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس امت کا عقیدہ، مسلک، موقف کیا ہے؟ سن لیجئے، ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں میں افضل الکتب ہے، جس طرح ہمارا دین تمام دینوں میں افضل الادیان ہے، اور جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل الاشہر ہے، اور جس طرح جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل الایام ہے، اور جس طرح لیلۃ القدر تمام راتوں میں افضل اللیالی ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق ساری امت میں افضل البشر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل سنت کا موقف۔ بے شک، بے شک۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کا درجہ ہے۔ نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیق پاک کا رضی اللہ۔ اور اس پر دلیل قرآن سے سن لیں، ہم نے اپنے گھر سے یہ فضیلت ان کے لیے ثابت نہیں کی، یہ فضیلت قرآن نے ثابت کی۔ سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں پر میرا انعام ہوا ہے وہ کون ہیں؟ وہ چار گروہ ہیں، اللہ کے انعام یافتہ گروہ چار گروہ ہیں، یاد رکھنا۔ آج کل لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جھگڑتے ہیں، جھگڑے کی بات نہ کرو، صرف اتنا سوچ لیا کرو کہ جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ لوگ سچے ہوتے ہیں، اور اللہ کا انعام چار گروہوں پر ہوا ہے۔ جس جماعت کا ان چار گروہوں سے عقیدت اور محبت کا تعلق ہے، چاروں سے، وہ بھی سچے۔ سچائی کا یہ معیار ہے۔ لوگ دلیلیں دیتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں لمبی لمبی، اپنے من مانی ترجمے کرتے ہیں، عوام بیچارے کیا جانے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھو، جس جماعت کا تعلق ان چار گروہوں سے ہو، جو چار گروہ انعام یافتہ ہیں خدا کی طرف سے، وہ مسلک، وہ جماعت، وہ عقیدہ سچا ہے۔ بے شک۔ وہ چار گروہ جو اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا گروہ نبیوں کا، دوسرا گروہ صدیقوں کا، تیسرا گروہ شہیدوں کا، چوتھا گروہ ولیوں کا۔ آئیے اب ہم سوچیں کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا تعلق ان چار گروہوں سے ہے اور کتنا ہے؟ تو سن لو، ایک جملہ کہتا ہوں، ان چار گروہوں میں سچائی اور حقانیت ہے، یہ سچے ہیں، یہ انعام یافتہ ہیں۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ ہمارے معتقدات میں یہ چیز ثابت ہے کہ نبیوں میں، نبیوں کی سرداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی،
صدیقوں کے سردار ابو بکر صدیق ہے، شہیدوں کے سردار سیدنا فاروق اعظم ہے، اور ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی 13ویں صدی کے مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے خلیفہ اول حضرت شیخ خالد کردی ترکستانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خلفاء اور اپنے درس کے علماء کے سامنے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت میں بلکہ پوری مخلوق میں 4 کامل درجے ہیں۔ یہ باتیں نہایت توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں۔ 4 کامل درجے ہیں مخلوق میں، 4 درجے کامل ہیں۔ وہ 4 کامل درجے کیا ہیں؟ ایک نبوت کا درجہ، ایک صدیقیت کا درجہ، ایک شہادت کا درجہ، ایک ولایت کا درجہ۔ یہ کامل درجے ہیں 4۔ اور پھر ان درجوں کے پیشواؤں کے نام وہ ذکر کرتے تھے، فرماتے تھے درجہ نبوت کے پیشوا تاجدار مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور درجہ صدیقیت کے پیشوا سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور درجہ شہادت کے پیشوا حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور درجہ ولایت کے پیشوا حضرت سیدنا غوث اعظم۔ حضرات گرامی، اب جو بات آپ کے ذہن نشین کرانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 4 گروہ ہی انعام والے ہیں، 4 گروہ ہی فضیلت والے ہیں، 4 گروہ ہی سچے ہیں۔ ان 4 گروہوں کے سرداروں کے نام بھی آپ نے سن لیے۔ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شہادت کے درجے کے امام تو ہم سمجھتے تھے حضرت سیدنا امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید کربلا۔ تو اس مسئلے کی میں وضاحت عرض کروں کہ شہادت 2 طرح کی ہے۔ شہادت 2 طرح کی ہے۔ ایک شہادت وہ ہے جس کو مرتبہ احسان کا کمال کہتے ہیں۔ وہ شہادت کیا ہے؟ اللہ کا مشاہدہ۔ وہ ایسے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ۔ عبادت میں رب کو دیکھا کرو، یوں عبادت کرو کہ گویا تم نے رب کو دیکھ لیا، اور اگر تم رب کو عبادت میں نہ دیکھ سکو تو کم از کم یہ ایمان اور یقین حاصل کرو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مرتبے کو مرتبہ احسان بھی کہتے ہیں، اس مرتبے کو مرتبہ شہادت بھی کہتے ہیں۔ ایک شہادت کا مرتبہ یہ ہے۔ اس شہادت کے مرتبے میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا بھی اسی مرتبے میں ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی اسی مرتبے میں ہیں، اور خدا جانے کتنے لوگ مرتبہ شہادت کے اندر یہ شان رکھتے ہیں۔ تفصیلات کا پتہ نہیں لیکن ہیں۔ جس طرح صدیقیت کے مرتبے میں کئی صدیق ہیں، لیکن صدیقوں کے امام صدیق اکبر ہیں، اسی طرح مرتبہ شہادت جو ہے، یہ مرتبہ شہادت جس کا بیان کیا، اس میں کئی لوگ، کئی بزرگان دین مرتبہ شہادت پر فائز ہیں، لیکن اس قسم کے تمام شہیدوں کے سردار فاروق اعظم۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں
شہادت دو طرح کی ہے، ایک شہادت جو محبت کے ذریعے ملتی ہے اور ایک شہادت جو تلوار کے ذریعے ملتی ہے یا گولی کے ذریعے. یہ دو شہادتیں ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ امام حسین کو ہم شہید اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صرف تلوار کی شہادت کے مرتبے میں، لیکن حضرت فاروق اعظم کو جو شہید اعظم کہا جاتا ہے وہ احسان کے مرتبے کی جو شہادت ہے اس میں افضل کہا جاتا ہے. لیکن صحیح حدیث سے اس امت کا سید الشہداء ہونا جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جس کا سید الشہداء ہونا ثابت ہے وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لہذا یہ تلوار کی شہادت کے مرتبے میں اس امت میں سب شہیدوں کے امام سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. سید الشہداء بھی امیر حمزہ ہیں اور شہید اعظم بھی اس مرتبے میں حضرت امیر حمزہ ہیں، کیونکہ زبان رسالت نے انہیں سید الشہداء فرما دیا، بات ختم ہو گئی. اب جو ہم سیدنا امام حسین کو شہید اعظم کہتے ہیں وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے بعد، ان کے بعد باقی شہیدوں کے سردار. سید الشہداء امیر حمزہ کا شہیدوں کا سردار ہونا یہ زبان نبوت کی گواہی سے، اور امام حسین کا سید الشہداء ہونا یہ زبان امت کی گواہی. یہ زبان امت ہے، وہ زبان نبوت ہے، لہذا وہ گواہی مقدم ہے. اب یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. اختصار کے ساتھ میں نے یہ چند باتیں کی ہیں. حضرت علامہ استاذ العلماء مولانا ابو نعیم رحمت اللہ نوری صاحب بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو سلامت تا قیامت رکھے. مجھے شرم بھی کچھ آ رہی ہے کہ ان علماء کی موجودگی میں خود بیان کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے میزبان نے مجھے کہا کہ تم نے درس دینا ہے، ورنہ جی تو یہ چاہتا ہے انہی کے ارشادات گرامی ہوتے اور میں سنتا رہتا. حضرات محترم، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ میں یہ چند مسائل آپ کے ذہن نشین کرا رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مرتبہ صدیقیت کے پیشوا، مرتبہ نبوت کے پیشوا تاجدار مدینہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مرتبہ صدیقیت کے پیشوا حضرت صدیق اکبر ہیں. مرتبہ شہادت کے پیشوا حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں. اور مرتبہ ولایت کے پیشوا مولا علی شیر خدا ہیں. ایک مفہوم یہ بھی ہے. لیکن مولا علی شیر خدا کے بعد اس امت میں ولیوں کی امامت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی مسلک ہمارے آقا امام ربانی مجدد و منور الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرح سے امت کی طرف دو طرح کے فیض جاری ہوئے. ایک فیض نبوت، ایک فیض ولایت. یہ دونوں فیضان مشکات نبوت سے مقتبس ہیں. فیض نبوت اس امت میں قیامت تک چلے گا، فیض ولایت اس امت میں قیامت تک چلے گا. امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کے سینے سے، حضور کے سینے سے نبوت کا فیض صدیق اکبر کے سینے میں رکھا گیا ہے سارے کا سارا، اور حضور کے سینے سے ولایت کا سارے کا سارا فیض مولا علی شیر خدا کے سینے میں رکھا گیا ہے. اب قیامت تک امت فیض نبوت صدیق سے لے گی
اور فیض ولایت علی سے لے لی۔ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر رضی اللہ۔ اللہ تعالی نے علوم و معارف اور اسرار الہیہ جو کچھ میرے سینے میں رکھے تھے میں نے سارے ابو بکر کے سینے میں رکھا رضی اللہ تعالی۔ تو اس لیے حضرات گرامی اب جو جملہ میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی صدیقیت کے مرتبے ہیں ان سب مرتبوں کے امام صدیق اکبر، شہادت کے جتنے بھی مرتبے ہیں عظمت والے ان سب شہادت کے مرتبوں کے پیشوا فاروق اعظم، ولایت کے جتنے بھی مرتبے ہیں ان سارے مرتبوں کے پیشوا مولا علی رضی اللہ عنہم۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کو مبارک ہو، سنیوں آپ کو مبارک ہو، اس لیے کہ یہ 4 گروہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں اور ان 4 گروہوں کے جو امام ہیں وہ ہمارے ہیں۔ خدا نے ہمیں نبی دیا تو نبی اعظم، صدیق دیا تو صدیق اعظم، فاروق دیا تو فاروق اعظم، شہید دیا تو شہید اعظم، ولی دیا تو غوث اعظم۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری عظمتیں اہل سنت کو مل گئی، یہ انعام یافتہ سارے گروہ ہمیں مل گئے، ہم ان کی غلامی میں ہیں۔ صدیق بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، غوث اعظم بھی ہمارے، کربلا والے ہمارے، بغداد والے ہمارے، اجمیر والے ہمارے، سرہند والے ہمارے، پاک پتن والے ہمارے، داتا اجمیری ہمارے، خواجہ اجمیری ہمارے۔ کیا بات۔ اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس کو پھر دہراتا ہوں کہ جتنے اللہ کے پیارے وہ سب ہمارے۔ ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی سچائی کے لیے کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہماری تعلی ہے، ہمارا اعلان ہے، ہم ببانگ دہل کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، سینے پہ ہاتھ دھر کے کہتے ہیں، خدا کے فضل سے کہتے ہیں، حضور کی نگاہ کرم سے کہتے ہیں۔ ہماری سچائی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ داتا اجمیری ہمارا، لائے کوئی فرقہ داتا کے مقابلے میں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑے؟ لائے کوئی فرقہ۔ ہمارا چیلنج ہے سچائی کے دعوے کرنے والوں سارے اکٹھے ہو کے قیامت تک سر جوڑ کے بیٹھو، اپنے فرقوں میں سے کوئی ایک میرے داتا کے مقابلے پتہ چل جائے تمہاری قدر و قیمت ہے کیا۔ آمدم برسر مطلب، چونکہ صداقت سچائی ہے اور سچائی انعام ہے، اور انعام جو ہے وہ سچوں پر ہی ہوتا ہے، جھوٹوں پر نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر کو ماننے والوں تم سچے ہو، کیونکہ صدیق نرا ہی سچا ہے۔ کتنا سچا ہے دیکھو، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ علماء فرماتے ہیں صادق اس کو کہتے ہیں المستقیم فی الاعمال، جو عملوں میں استقامت پذیر ہو، عمل اچھے کرے، جس کے عمل مستقیم ہوں وہ صادق ہوتا ہے۔ اور صدیق کون ہوتا ہے؟ المستقیم فی الاحوال،
صدیق وہ ہے جس کے عمل بھی اچھے ہوں، حال بھی اچھے ہوں۔ صادق مستقیم فی الاعمال کو کہتے ہیں، صدیق مستقیم فی الاحوال کو کہتے ہیں۔ اور اگر اس بات کو میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو صادق وہ جو دیکھے کہ واقعہ کیا ہے، جیسا واقعہ ہو واقعہ کے مطابق بات کہہ دے، وہ صادق ہوتا ہے۔ اور واقعہ دیکھے کہ وہ کیا کہتا ہے، جس کے کہنے کے مطابق واقعہ ہو جائے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ وہ صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان چونکہ درس قرآن کی بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے صدیق کی شان قرآن سے پوچھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ثانی اثنین، قرآن پہ غور کریں، 10واں پارہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ سبحان اللہ، ثانی اثنین، ثانی اثنین، اثنین دو، ثانی دوسرا۔ سبحان اللہ، ثانی اثنین کا ترجمہ ہے دو کا دوسرا، دوسرا، کیا بات، دو میں سے دوسرا، دو میں سے خدا فرماتا ہے قرآن میں، لوگوں غور سے سنو، دو تھے، دو تھے، دو، ان میں ایک دوسرا تھا، دو میں ایک پہلا تھا، ایک دوسرا تھا۔ پہلا تو پہلا تھا، اس کا کیا کہنا، میں تمہیں دوسرے کی بات سنانے لگا۔ اللہ کہتا ہے دو تھے، دو میں جو دوسرا تھا، وہ دو کون کون تھے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں یاد نہیں، اذ ہما فی الغار، وہ غار میں جو دو تھے، وہ جو غار میں دو تھے، وہ دیکھو، وہ جو غار میں دو تھے، سمجھ نہیں آئی؟ وہ جو مزار میں بھی دو ہیں، ان کا ساتھ خدا کس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ وہ جو غار میں، قرآن میں صرف دو غاروں کا ذکر آیا ہے، صرف وضاحت کے ساتھ دو غاروں کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ دونوں غاریں یاروں کی ہیں۔ اصحاب کہف، اصحاب کے معنی یار، اور صدیق اکبر پہلا صحابی، پہلا یار۔ یہ کوئی ازل سے بات چلی آ رہی ہے کہ یار غار میں رہتے ہیں، صحابیت نسلہ، کیا بات، یار یار غار میں یار، او مولانا غار میں یار، یار اور غار کا کوئی بڑا گہرا تعلق، اللہ، کیونکہ ہے رسم عاشقی میں الگ، سب سے الگ، سب سے بیٹھنا، یار غار میں۔ اور پھر یہ تو ہے کہ یار غار میں ہوتے ہیں، لیکن یہ نام مشہور اگر ہوا ہے تو صرف یار غار کا، ڈنکے بج گئے ہیں دنیا میں، دہائی مچ گئی ہے، یار غار، یار غار، نام لو نہ لو، صرف اتنا کہو یار غار، دنیا جھوم اٹھے گی۔ کتنا بڑا تعارف ہوا غار کا اور یار کا۔ حضرت خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن رحمت اللہ علیہ تاجدار عالم شریف کا نام آیا، اللہ 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 ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یوں، یہ لفظ ان کے ہیں، میں ادا کر رہا ہوں، اللہ،
وہ فرمایا کرتے تھے وہ دیکھو سرزمین عرب ہے، عرب میں جنگل ہے، جنگل میں پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، غار میں یار ہے، یار بھی یار ہے، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیند باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک پہلا ہے، پہلا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ساتھ کون ہے؟ دوسرا۔ اب توجہ کریں، حضور کے ساتھ جو ہے وہ حضور کا دوسرا۔ اب آپ خود سوچ لیں جو نبی کا دوسرا ہوگا وہ امت کا پہلا ہی ہوگا، اور کیا بات ہے، ادھر سے دوسرا اور ادھر سے پہلا۔ قرآن نے گواہی دے دی صدیق اکبر کی پہلی خلافت، نبی کے بعد دوسرا صدیق ہے، نبوت کے بعد صدیقیت ہے، یہ دوسرا درجہ ہے نبوت کے بعد۔ ثانی یسنین۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اہل علم توجہ کریں، ہمارے پاس اس اعتراض کے بڑے جوابات ہیں ہمارے علماء کے پاس، میں صرف اشارتاً کہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایام مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، کاغذ اور قلم لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ یہ وصال سے چند لمحے پہلے کی بات۔ آپ جب یہ لفظ فرماتے تھے غشی کا دورہ پڑتا تھا، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب آپ ہوش میں آتے ایتونی بقرطاس، اس کو حدیث کرتاس کہتے ہیں، حدیث کرتاس مشہور حدیث۔ غشی کا فرق کرتے جائیے، سبحان۔ حضور نے فرمایا ایتونی بقرطاس، سبحان اللہ، کرتاس لاؤ، جاتے جائیے، کرتاس لاؤ، کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ اللہ کیا بات، اچھا، اللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، حضور اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضور کی حالت مبارک یہ تھی کہ اللہم بالرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کی خواہش تھی کہ جلدی اللہ کا دیدار ہو، جلدی اللہ کے ساتھ ملاقات ہو۔ اس کیفیت میں مشاہدہ جمال خدا میں حضور غرق تھے، اور جمال الہی میں اس قدر مستغرق تھے کہ ایک بار فرماتے تھے لاؤ کاغذ، پھر جمال خداوندی میں مدہوش۔ یہ کیفیت جب سیدنا فاروق اعظم نے پہچان لی، کیونکہ وہ شہیدوں کے سردار تھے، انہیں پتا تھا کہ میں اس مرتبہ احسان کا سردار ہوں جس مرتبہ احسان میں خدا کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے حضور خدا کو دیکھ رہے ہیں، ہم کاغذ کیا پیش کریں۔ لوگوں نے اس بات کو اعتراض بنا لیا جی کہ فاروق اعظم اگر کاغذ دے دیتے تو حضور لکھ دیتے، اور لکھنا حضور نے علی کی پہلی خلافت تھی، یہ اپنی طرف سے من گھڑت بات بنا لی، لکھنا یہ تھا۔ یہ تو وہ جانتے تھے کیا لکھنا تھا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ خدا کے نبی نے ساری زندگی میں کبھی کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ چیلنج ہے، حضور نے اپنے دست مبارک سے قلم ہاتھ میں لے کر کبھی کچھ نہیں لکھا 63 برس میں۔ تو فاروق اعظم کو تو یہ ہوش تھی نہ کہ آپ
نے کبھی نہیں لکھا اور آپ بھی نہیں لکھیں گے. جو اللہ کا لکھا ہوا ہے وہی آپ کا لکھا ہوا ہے. آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ رسول کے لکھے ہوئے الگ الگ نہیں. تو فاروق اعظم نے کہا حضور آپ لکھنے کی تکلیف کیا گوارا کریں گے؟ اور پتہ یہ تھا کہ لکھنا ہے بھی آپ نے نہیں، صرف فرمانے میں کوئی حکمت ہے. تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ نے جو لکھ دیا ہے. حسبنا کتاب اللہ، اللہ نے جو لکھ دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فاروق اعظم نے کاغذ پیش نہیں کیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ چلو مولا علی شیر خدا وہاں تھے، وہ پیش کر دیتے. احادیث سے ثابت ہے کہ مولا علی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے، اہل بیت کے دیگر افراد موجود تھے، بلکہ سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی. اور حضور نے صرف فاروق اعظم سے تو نہیں کہا کاغذ لاؤ، آپ نے تو جمع کا لفظ بولا ای تو نی تم سارے لاؤ. تو اعتراض صرف فاروق اعظم پر کس لیے؟ یوں نہ آؤ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر. لیکن میں لمبی بات میں نہیں جاتا، واپس آتا ہوں. فاروق اعظم نے جو یہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ حضور اب بھی کوئی ایسا ہے جس کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب نے آپ کے بعد جس کو نمبر دیا ہے اسی کا نمبر ہے. ثانی اثنین کی طرف اشارہ تھا. سبحان اللہ. کہ جب قرآن نے وضاحت کر دی ثانی اثنین کہ آپ کے بعد آپ کا دوسرا اور امت کا پہلا ابو بکر ہے، یہ فیصلہ قرآن کا ہے. اس لیے فاروق اعظم فرماتے تھے حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب نے اس مسئلے کا فیصلہ کر دیا ہے. اور حضور ہم سمجھ چکے ہیں مسئلہ کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہو. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما، جبکہ وہ دونوں، فی الغار، کھول دے مزہ بڑا ہے. سبحان اللہ. کھولنے کی بات تو پر اتنا کھل جائے گا بند نہیں ہوگا. علامہ نوری صاحب ذوق ہیں نا، وہ فرماتے ہیں اور کھولو، تو بات ساری کھولنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ یاروں کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک. یاروں کی باتیں زیادہ کھولیں تو یار ناراض بھی ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری باتیں ہیں تم نے ساری کھول دی، اور ہم کون ہیں کھولنے والے؟ میان عاشق و معشوق رمزیش، کرامن کاتبیرا ہم خبر نیز. ان رازوں کا تو جبریل کو بھی پتا نہیں، ہم کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرا اور خدا کا آپس میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس رات کے وقت میں نہ کسی نبی کو، نہ رسول کو، نہ فرشتے کو پتا ہوتا. میں ہوتا ہوں، خدا ہوتا ہے. تو حضرات محترم، اذ ہما فی الغار، خدا بول رہا ہے، خدا فرما رہا ہے دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے. دونوں غار میں تھے، دونوں غار میں تھے. اذ یقولو لصاحبہ، جب وہ فرما رہا تھا، کون؟ پہلا. لے صاحب ہی، اپنے صاحب کو. صاحب کون؟ صدیق اکبر. ہمارا دعویٰ ہے، ایک بات سن لو، ہمارا دعویٰ ہے کہ صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا انکار کفر سری ہے. کفر سری ہے، سری سفید کفر ہے. وہ پکا کافر ہے جو صدیق اکبر کو
صحابی رسول نہ مانے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر صدیق اکبر کو حضور کا صاحب فرمایا، اور صاحب صحابی کو صاحب، صحابی کا معنی حضور کے ساتھی، تو معلوم ہوا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، لہذا صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا انکار کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ غار میں جو پہلا تھا وہ اپنے دوسرے سے کہہ رہا تھا، اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لا تحزن، تو میرا غم نہ کر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ان اللہ معنا، خدا جتنا میرے ساتھ ہے اتنا ہی تیرے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ خدا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ لا تحزن، غم نہ کر۔ بعض لوگوں نے یوں بھی یہاں چٹکلے لیے ہیں کہ جی حضور کو اس لیے فرمانا پڑا یا خدا کو اس لیے آیت نازل کرنا پڑی لا تحزن، اے صدیق حزن نہ کر، غم نہ کر، کیونکہ صدیق اکبر زور زور سے چیخیں مار کے رو پڑے۔ غار کے اندر جب دیکھا کہ وہ مکے کے کافر اور مشرک تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آ پہنچے تو صدیق نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، چیخیں مار مار کے، معاذ اللہ۔ آپ جب روئے تو اللہ نے آیت نازل کی محبوب صدیق کو کہہ دو لا تحزن، شور نہ مچا، غم نہ کر، یہ سن کے اندر آ جائیں گے، ہم دونوں کو ختم کر دیں گے، معاذ اللہ۔ اس لیے روکا کہ وہ اونچی آواز سے چیخیں مارتے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے من گھڑت، حضرت صدیق اکبر اونچی آواز سے چیخیں مار کے ہرگز غار کے اندر روئے نہیں، چیخیں نہیں ماری، چیخوں سے روئے نہیں، کیونکہ اگر معاذ اللہ ایسا ہوتا تو وہ کافر لوگ چیخوں کی آواز سنتے، غار کے منہ پر دروازہ تو کوئی نہیں تھا نا، زیادہ سے زیادہ مکڑی نے جالا تنا تھا، تو آواز تو باہر جا رہی تھی، ان کی آواز اندر آ رہی تھی، تو اگر صدیق اکبر رو کر چیخ مار کے روئے تھے تو یہ آواز باہر جو دروازے پر پہنچ گئے تھے ان تک ضرور پہنچی ہوگی، اور وہ اگر اونچا روتے تو وہ سن کر اندر آتے اور معاذ اللہ وہ اپنی کاروائی کر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا وہ باہر والوں کو صدیق اکبر کے رونے کی آواز نہیں پہنچی، سمجھے کوئی اشارہ؟ وہ باہر والوں کو رونے کی آواز، باہر والوں کو کب پہنچے گی؟ پہنچی نہیں، باہر والوں کو رونے کی آواز نہیں پہنچی، اگر پہنچتی تو وہ معاف کرتے، وہ تو سارا مکہ تلاش میں گھوم رہا تھا نا، اگر ان کو رونے کی آواز پہنچتی تو معاذ اللہ خاکم بدہن وہ اندر آ کر قتل کر دیتے۔ اب تعجب کی بات ہے، بڑا تعجب ہے، وہ مکے والے کافر جو غار کے منہ پر تھے انہیں تو صدیق کے رونے کی آواز نہ پہنچی، اور ان کو پاکستان میں کیسے پہنچ گئی؟ کیا بات، ان کو یہ پاکستان میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ رو رہے تھے، بھائی انہیں مکے والوں کو آواز نہیں پہنچی، تمہیں کیسے پہنچ گئی؟ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنی طرف سے جھوٹ بنایا ہے۔ ہاں ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ صدیق کو غم لائق ہوا۔ کیا ہوا؟ غم لائق ہوا۔ یہاں بھی لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ جی صدیق کو اپنی جان کا غم لگ گیا، ہائے ہائے میں گیا، صدیق کو اپنی پڑ گئی، معاذ اللہ۔ اچھی طرح غور سے سنو، لا تحزن، حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق لا تحزن، حزن نہ کر، غم نہ کر، نہ ڈر، نہ غم کر۔ خوف نہیں فرمایا، حزن فرمایا۔ ایک ہوتا ہے خوف
ایک ہوتا ہے حزن، یہ بات قابل توجہ ہے. ماشاءاللہ. خوف ہوتا ہے، اللہ. خوف ہوتا ہے اپنا، اپنی جان کو خطرہ لائق ہو تو اس کو کہتے ہیں مجھے خوف ہے. اور اپنا غم ہو تو اس کو کہتے ہیں خوف. دوسرے کا غم ہو تو اس کو کہتے ہیں حزن. یہ لغت عرب میں یہ بالکل صحیح بات عرض کر رہا ہوں اور اس پر میں قرآن کی دلیلیں پیش کرتا ہوں. حزن میں اپنا غم نہیں ہوتا، حزن دوسرے کے غم کو کہتے ہیں. اس پر پہلی دلیل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. معلوم ہوا دو علیحدہ علیحدہ ذکر ہیں، لا خوف ولا ہم یحزنون. اگر خوف اور حزن ایک ہی بات ہوتی تو اکٹھے ایک جملے میں ادا ہو جاتے. اللہ نے کہا جو اللہ کے ولی ہیں انہیں خوف بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں. خوف بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے ولیوں کو اپنی جان کا بھی کوئی غم نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا بنے گا، توجہ چاہتا ہوں. اور انہیں حزن بھی کوئی نہیں دوسروں کا، دوسروں اپنا بھی غم کوئی نہیں ولیوں کو، دوسروں کا یعنی اپنے مریدوں کا بھی غم کوئی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کملی والے کی شفاعت حق ہے. ہمارے بھی حضور ہیں، میرے مریدوں کو بھی حضور بخشوائیں گے. نہ انہیں اپنا غم ہے نہ اپنے ماننے والوں کا غم ہے. تو معلوم ہوا خوف اور چیز ہے، حزن اور چیز ہے. اس پر اور پیش کرتا ہوں قرآن. حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام 40 برس روتے رہے. قرآن کہتا ہے فَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے حزن میں روتے رہے. سبحان اللہ. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں حزن سے سفید ہو گئیں، حزن سے یعنی غم سے. تو یعقوب علیہ السلام روتے رہے. کس کا غم تھا؟ اپنا؟ دوسرے کا، یوسف کا. معلوم ہوا حزن میں جو غم ہوتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ دوسرے کا ہوتا. سبحان اللہ. تیسری دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی موجوں میں پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل میں غم تھا موسیٰ علیہ السلام کا، پتہ نہیں میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے، دریا کی موجیں اس کو غرق نہ کر دیں. اسی وقت اللہ کی طرف سے تسلی اتری، سکینہ نازل ہوا، موسیٰ کی ماں کے دل پر اطمینان نازل ہوا اور فرمایا اللہ تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اے موسیٰ کی ماں لا تخافی، اپنا غم نہ کر، ولا تحزنی، موسیٰ کا غم بھی نہ کر. نہ اپنا غم کر نہ موسیٰ کا غم کر، میں خدا ہوں. انا رادوہ الیک، یہ تو نے دریاؤں کی موجوں کے حوالے اپنے بچے کا صندوق کیا ہے، میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر تیرا بچہ تجھے واپس نہ دلاؤں تو خدا نہ کہنا. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، صرف یہ بچہ تجھے واپس نہیں کروں گا، رسول بنا کے واپس کروں گا، رسول بنا کے عطا کروں. تو اس آیت میں یہ لفظ قابل غور ہے، لا تخافی. اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، لا تخافی، خوف نہ کر، اپنا غم نہ کر، ولا تحزنی، اس کا غم بھی نہ کر. معلوم ہوا خوف اپنے غم کو کہتے ہیں
حزن دوسرے کے غم کو کہتے ہیں. اب قرآن کی 3 آیتوں سے چوتھی آیت میں جو حزن آیا ہے اس کا معنی کر رہا ہوں. 3 آیتوں سے چوتھی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. دعویٰ یہ ہے کہ حزن میں جو غم ہے اس میں اپنا آپ مراد نہیں ہوتا، دوسرے کا غم ہوتا ہے. اب سنیے، جب حضرت صدیق اکبر نے غار میں بیٹھے ہوئے دروازے پہ کفار مکہ کو چلتا پھرتا دیکھا تو صدیق غمگین ہو گئے. غم یہ تھا کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچ جائے. حضور کا غم تھا. حضور نے فرمایا لا تحزن ابو بکر، تو میرا غم نہ کر، تو میرا غم نہ کر. سبحان اللہ. معلوم ہوا صدیق کو اپنا غم نہ تھا، یار کا غم تھا. اپنے محبوب کے غم میں اگر روئے بھی تھے آواز اونچی تو نہیں ہوئی، اگر غم ہوا بھی ہے یقیناً تو وہ اپنا غم نہیں تھا. اور اپنا غم ہو بھی کیسے؟ اپنا غم وہ بھی کیسے؟ غار میں جتنے سوراخ تھے وہ سر کا امامہ پھاڑ کے بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ اپنی ایڑی دبا دی، اس پہ اپنی ایڑی دبا دی. اگر اپنا غم ہوتا تو غار سے نکل کے بھاگ جاتے کہ یہاں سے کوئی چیز نکل کر مجھے ڈنگ مار دے گی. ان کا اپنا امامہ اتار کے سوراخ بند کرنا اور ایک سوراخ پر ایڑی رکھنا، اپنی ایڑی خطرناک مقام پہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنا غم نہیں تھا. ہاں، ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں. انہیں اپنا غم، انہیں یار کا غم تھا، محبوب کا غم تھا. اپنا غم ہوتا تو یوں نہ کرتے. اپنی جان خطرے میں ڈال دی، سوراخ پہ ایڑی رکھ دی. نیچے ایک سانپ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بیٹھا تھا. اس کو کہیں یہ روایت پہنچی تھی کیونکہ حضور کے عاشق صرف انسان ہی نہیں، ایک ہم ہی نہیں، ان کے چاہنے والے اللہ بھی، حوریں بھی، فرشتے بھی، بشر بھی. محبوب دو عالم ہیں کدھر دیکھیے دیکھیں، ہے مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. تو حضرات محترم غار میں لے گئے، غار صاف کی، سر کی عزت اتار کے پھاڑ دی یار کے لیے، سر کی عزت کے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیے. سوراخ بند کر کے ایک سوراخ رہ گیا تو ایڑی دبا دی. نیچے سانپ تھا، سانپ نے تمام سوراخوں پہ جا کے دیکھا کہ صدیق نے اپنے سر کی عزت اتار کے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. اگر سانپ چاہتا ایک پھنکار مارتا، کپڑا جلا کے باہر آ جاتا. جس سانپ نے اس غار میں پہلے کئی سوراخ بنا لیے تھے ایک اور بنا لیتا، اس کا کیا بگڑتا؟ وہ کیسا عجیب سانپ تھا، نہ صدیق کے امامے کو چھیڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ صدیق کے امامے کو چھیڑا، نہ اس نے کوئی علیحدہ سوراخ نکالا. دونوں کام کر سکتا تھا، لیکن جب صدیق کے قدموں کے نیچے آیا تھا سانپ، بیٹھ گیا صدیق کے قدموں کے نیچے. اس کو پتا تھا نبی کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ صدیق کے قدموں سے وہ صدیق کے قدموں سے ہو گیا. شہنشاہ خطابت،
शहंशाह खिताब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अब मैं क्या अर्ज करूं, सांप तक जानता है कि सिद्दीक के कदमों में डेरा जमा के बैठ जाओ, नबी मिल जाएगा। इसलिए वो कदमों के नीचे बैठा रहा। फिर एक मकाम मोहब्बत में ऐसा भी आता है, अगर आप पे कभी आया हो तो आप मेरी बात को मान जाएंगे। वो सामने हमारे नौजवान मोहम्मद अनवर मुजाहिद कश्मीर बैठे हैं, वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। हमारी सुन्नी जिहाद कौंसिल की अस्करी तंजीम अल बरक के वो गाजी हैं, अभी अभी कश्मीर के अंदर से आए, सैकड़ों काफिरों को हलाक करके आए। खड़े हो जाएं जरा, सबको ज़ियारत कराएं, मुबारक हो, बैठे। ये 6 साथी हमारी जमात की तरफ से अंदर दाखिल हुए थे। वैसे तो सैकड़ों गए हैं, लेकिन ये 6 का काफिला था। 6 थे कि 8? 8 थे, जिसमें से 6 शहीद हो गए हैं और ये 2 वापस आए हैं। और मेरे साथ झगड़ रहे थे कल कि तुमने मुझे जब रवाना किया तो तुमने दुआ ये की थी कि अल्लाह तुम्हें गाजी बनाए, फिर आओ फिर जाओ, और हजारों काफिरों को मार के फिर तुम्हारी बारी आए। शायद तुम ये दुआ करते कि शहीद हो जाओ तो मैं भी शहीद हो जाता। वो कहते मैंने शहीद होने की बड़ी कोशिश की। 150 भारतीय फौजी के मुकाबले में मैं खड़ा होकर फायरिंग करता रहा हूं, मुझे गोली लगती, मैं फिर वापस आ गया। अब फिर जाने की तैयारी है। तो अल्लाह ताला इन मुजाहिदों को सलामत रखे। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं जो अजीब दास्तान है। मैंने एक मुजाहिद से पूछा था कि अंदर जब तुम्हारे आदमी शहीद हो जाते हैं, हमारे मुजाहिद, तो वहां कई काफिरों की लाशें भी पड़ी रहती हैं जंगलों में, तुम्हें पहचान कैसे होती है कि ये हमारा है, ये वो है? कहने लगे जिसकी लाश के करीब जाकर खुशबू आए वो हमारा होता है। हम इस निशानी से मुसलमानों को पहचानते हैं कि उनके जिस्मों से खुशबुएं आती हैं। कई कई दिन लाशें सहाराओं में पड़ी रहती हैं लेकिन खुशबुएं आती हैं। ये शहीदों की शान है। हजरात मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई मोहब्बत के इस दर्जे पर पहुंचे तो फिर वो समझेगा कि मोहब्बत में एक मकाम ऐसा भी आता है, मोहब्बत में एक मकाम ऐसा भी आता है कि ना अपनी जान की परवाह रहती है ना अगले की। सांप जब उस मकाम मोहब्बत तक पहुंचा, पहले तो एड़ियां चूमता रहा, मुझे भी देखने दो, मगर उस सांप को अभी इश्क का वो मकाम न मिला था जो सिद्दीक को हासिल था। यानी झगड़ा ये था सांप और सिद्दीक का आपस में। सांप कहता था मुझे भी देखने दो, सिद्दीक कहता था मुझे ही देखने ये भी एक मर्तबा। मुझे, वो कहता था मुझे भी देखने दो, सिद्दीक कहता था नहीं मुझे ही देखने दो, और उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। ये तकाजे इश्क के थे, ये झगड़े इश्क के थे। मज़ाहिब के झगड़े असां छोड़ बैठे, मोहब्बत का झगड़ा छुड़ा कर। ये मोहब्बत के झगड़े थे। आमदम बरसरे मतलब कहना ये चाहता हूं कि गार के अंदर सिद्दीक अकबर ने जो मुजाहिरा किया, ऐसा कौन कर सकता? एक मिसाल देता हूं, बस आखिरी जुमला है, बात लंबी हो रही है। इश्क की बातें लंबी होती हैं, मोहब्बत वालों की बातें लंबी होती हैं। दास्तान इश्क है, ये कहीं खत्म नहीं होती।
آخری لفظ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ راتیں بھی دو ہیں، باتیں بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، ملاقاتیں بھی دو ہیں۔ کیا بات ہے! ان دو راتوں کی، ان دو باتوں کی، ان دو ملاقاتوں کی، ان دو ذاتوں کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، اللہ کی قسم دھوم مچی ہوئی ہے، ڈنکے بج رہے ہیں کائنات میں، بجتے رہیں گے، دھوم مچی ہے، مچی رہے گی، عشق کی ایسی آگ لگی ہے، لگی رہے گی، اور کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا، کر کر لگی اگ، تو جاتا دل دکھی میرا، ایتھے دکھی سارا جان۔ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور آخری بات ہے، اس سے آگے بات بھی کوئی نہیں۔ راتیں بھی دو ہیں، ایک معراج کی رات، ایک ہجرت کی رات، ذاتیں بھی دو ہیں، ایک خدا کی ذات، ایک مصطفیٰ کی ذات، آہا، باتیں بھی دو ہیں، ایک معراج کی بات، ایک ہجرت کی بات، ملاقاتیں بھی دو ہیں، ایک معراج کی ملاقات، ایک ہجرت میں غار کی ملاقات۔ کہو سبحان اللہ، کھل کے بولو ذرا، ذوق سے بولو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرات محترم، راتیں دو ہیں، ایک ہجرت کی رات، ایک معراج کی رات، ساتھی بھی دو ہیں، رفیق ساتھی بھی دو ہیں، ایک معراج کا ساتھی، ایک ہجرت کا ساتھی۔ جو معراج کا ساتھی بنا وہ بھی لاجواب، جو ہجرت کا ساتھی بنا وہ بھی لاجواب۔ معراج کے ساتھی کی بھی بڑی شان، ہجرت کے ساتھی کی بھی بڑی شان، معراج کا ساتھی بھی واہ واہ، ہجرت کا ساتھی بھی واہ واہ، معراج کے ساتھی کا بھی کیا کہنا، ہجرت کے ساتھی کا بھی کیا کہنا۔ جو معراج کا ساتھی بنا اس کو جبریل کہتے ہیں، جو ہجرت کا ساتھی بنا اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی شان والا ہے، یہ بھی شان والا ہے، وہ بھی مقام والا ہے، یہ بھی مقام والا ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی لاجواب۔ جو معراج کا ساتھی ہے وہ جبریل ہے، جو ہجرت کا ساتھی ہے وہ صدیق ہے، لیکن دونوں ساتھیوں میں فرق یہ ہے کہ معراج کا ساتھی سواری لے کے آیا، ہجرت کا ساتھی خود سواری بن کے آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! سنیے، جو معراج کا ساتھی بنا وہ فرشتوں کا امام ہو گیا، جو ہجرت کا ساتھی بنا وہ امت کا امام ہو گیا۔ ساتھی ہوں تو ایسے، جو معراج کا ساتھی بنا وہ آیا نبی کو بلانے، جو ہجرت کا ساتھی بنا نبی گیا اس کو بلانے۔ سبحان اللہ کو کہنا۔ جو معراج کا ساتھی ہے، جو معراج کا ساتھی ہے وہ آیا اور براق پر بٹھا کر لے گیا، لے گیا، لے گیا۔ جو ہجرت کا ساتھی ہے وہ آیا اور کندھوں پہ بٹھا کے لے گیا۔
لے وہ بھی گیا، لے یہ بھی گیا، وہ براق پہ بٹھا کے لے گیا، یہ کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا، لے گیا۔ کہو با صدیق، سارے بولو، شوق سے بولو، صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا، صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، لے گیا۔ وہ دیکھو، وہ دیکھو لے جا رہا ہے، آنکھیں بند کرو، وہ جا رہا ہے، نبی کو اٹھا کے جا رہا ہے، اور نبوت کو اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ لوگوں نے شور مچا رکھا ہے، صدیق خلافت لے گیا، خلافت لے گیا۔ نادانوں تمہیں خلافت کی پڑی ہے، وہ دیکھو صدیق رسالت لے گیا، وہ لے گیا۔ کوئی آئے سامنے، صدیق لے گیا، اٹھا کے لے گیا، کندھوں پہ بٹھا کے لے گیا، نبوت کو اٹھا کے لے گیا، رسالت کو اٹھا کے لے گیا۔ تمہیں خلافت کی پڑی ہے، وہ تو نبوت اٹھا کے لے گیا۔ وہ صدیق ہے، کوئی روک کے دیکھے، کوئی ٹوک کے دیکھے، وہ تو لے گیا۔ تم کون ہو، تمہیں کیا پتا؟ میرا نبی ہجرت کی رات جب مکے سے نکلا، بستر پہ علی کو چھوڑ گیا۔ سبحان اللہ، یہ مقدر کی باتیں ہیں۔ علی کو بستر دے دیا، علی کے پاس بستر ہے، صدیق کے پاس بستر والا ہے۔ اور سنو، مقدر کی باتیں پوچھتے ہو، روایت ہے کہ ہجرت کی رات حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان پہ سبز چادر دی۔ سبز چادر اوپر ہے، علی نیچے ہے۔ ہجرت کی رات، ایک رات کے لیے، ایک رات کے لیے نبی نے علی کو سبز چادر دے دی اور صدیق کو قیامت تک کے لیے سبز گنبد دے دیا، سبز گنبد دے دیا۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے، جن کا گھر رحمتوں کے۔ میں قربان جاؤں، ہے وہ بھی ساتھی ہے، یہ بھی ساتھی۔ فرق یہ ہے، اے جبریل تیرے ساتھ پہ قربان جاؤں، مگر تو حکم کا بندہ ہے، مگر تو اے صدیق تجھ پہ قربان جاؤں، تو عشق کا بندہ ہے، تو عشق کا بندہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو معراج کا ساتھی تھا وہ موڑ تک گیا، پھر جا کے رک گیا۔ جو ہجرت کا ساتھی تھا وہ موڑ پہ بھی نہیں رکا، توڑ گیا، وہ توڑ گیا، وہ حدیں توڑ گیا، وہ حدیں توڑ گیا۔ شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے حد کر دی۔ سنو سنو، ہجرت کا ساتھی سدرا تک گیا، جا کے ہاتھ جوڑ گیا۔ اگر یکسر بوئے برتر پرم فروغے تجلا بسوزت پرم لاؤ دنوت ان ملتن لخ ترکت بالی اور لخ ترک تو کما قال، ایک بال برابر، ایک پورے کے برابر، ایک ناخن کی مقدار آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا اے جبریل، تو میں کہا آپ جائیں۔ تو جی میں نہیں جاؤں گا، کیا ہوگا؟ آگے گیا تو جل جاؤں گا، جل گیا تو مر جاؤں گا۔ ادھر جب غار آئی، صدیق نے کہا آپ ٹھہرے میں آگے جاؤں گا۔ آگے گیا تو ڈنگ کھاؤں گا، ڈنگ کھایا تو مر جاؤں گا، مر گیا تو تر جاؤں گا، مر گیا تو تر جاؤں گا۔
ذرا مل کے کہہ دو واہ صدیق. اور تو ہم گجرانوالہ کے لوگ اپنے بزرگوں کی یادیں منا نہیں سکتے, بڑے نکارے ہیں, غافل ہیں. اپنے بزرگوں کی یادیں منانا یہ اصیلوں کا کام ہے. حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن رحمت اللہ جس کا پوری دنیا اہل سنت پہ احسان ہے, ہم لوگ تو ان کا دن بھی نہیں منا سکے, ان کی یاد بھی نہیں. چلو یوں ہی سے ہی ان کی یاد, زور سے بولو واہ. حضرت خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن رحمت اللہ علیہ تاجدار عالم بہار شریف کا ایک جملہ سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ جب خطابت کے لولوے لالا لٹاتے تھے تو خطابت کی جولانیوں میں آ کر فرمایا کرتے تھے, لوگوں دیکھو میرا نام فیض الحسن ہے, بیٹا علی کا ہوں, مرید صدیق کا ہوں. بیٹا علی کا ہوں, مرید صدیق کا ہوں. پھر فرمایا کرتے واہ صدیق, واہ صدیق, تیری یاری تو قربان جانا, تو لائی تے مکے وچ, پروان چڑھائی تے مدینے وچ, جوان کرائی تے بدر وچ, نال نبھائی تے قبر وچ, توڑ چڑھائی تے حشر وچ. پروانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے, پریا اس دا جانیے جس کا تو وما علینا الا البلاغ. الصلاۃ والسلام.